العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو اور قسم میں جھوٹ بولنا قابل شرم گناہوں اور قابل نفرت عیب ہے۔ حضرت سیدنا اوسط بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خطبہ دیتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح قیام فرما تھے جس طرح میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ رونے لگے، پھر ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ حق تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور حق تعالیٰ کی نافرمانی جہنم میں لے جاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ ظاہر و باطن اور قول و فعل میں یکسانیت نہ ہونا اور گھر کے اندر اور باہر میل جول میں اختلاف رکھنا نفاق سے ہے، اور نفاق کی بنیاد جھوٹ ہے۔ صادق و امین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ تم اسے جھوٹ بول رہے ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس میں خوب کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے ہاں اسے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شخصوں کے پاس سے گزرے جو بکری کا سودا کرتے ہوئے قسمیں کھا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، باخدا میں اتنی قیمت سے کم نہیں کروں گا، اور دوسرا کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں اتنی رقم سے زیادہ نہیں دوں گا۔ پھر آپ کا وہیں سے گزر ہوا، دیکھا ان میں سے ایک نے اسے خرید لیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک نے گناہ اور کفارہ لازم کر لیا ہے۔ محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تجار ہی فاجر ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ نے خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، لیکن یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ بروز قیامت اللہ پاک ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، دے کر احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، اور تیسرا تکبر سے اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر برابر جھوٹ ملا دے تو قیامت کے دن تک وہ قسم اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ایک وہ شخص جو کسی معرکہ میں ہو اور دشمن کے خلاف ڈٹا رہے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے، یا اللہ عز و جل اسے اور اس کے ساتھیوں کو فتح سے امکنار فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جس کا پڑوسی برا ہو اور وہ اسے اذیت پہنچاتا ہو اور یہ اس کی اذیت پر صبر کرتا ہو حتیٰ کہ ان کے مابین موت یا روانگی کے سبب جدائی واقع ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں یا سریہ یعنی فوجی دستے میں ہو، اور وہ لوگ رات میں اتنا طویل سفر کرے کہ زمین سے مس ہونا انہیں اچھا محسوس ہو، یعنی نیند ان پر غالب آنے لگے، چنانچہ وہ آرام کے لیے سواریوں سے اترے اور یہ شخص الگ ہو کر پوری رات نماز پڑھتا رہے۔
حتیٰ کہ صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کو کوچ کے لیے جگائے۔ اور 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے: بہت قسمیں کھانے والا تاجر، متکبر فقیر اور احسان جتلانے والا بخیل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اکسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کھڑا تھا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے اتنا کھینچتا حتیٰ کہ گدی تک پہنچا دیتا، پھر اسے نکالتا اور اسے دوسرے جبڑے میں ڈال کر کھینچتا۔ اتنے میں پہلے والا اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن زنا کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ عرض کی: یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: انما یفتری الکذاب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ تعالیٰ، میرا دل نفاق سے، میری شرمگاہ زنا سے اور میری زبان جھوٹ سے پاک رکھ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پاک نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے: بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے آواز دی: یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا: تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ عرض کی کھجور۔ ارشاد فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور آپ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: سنو، اور جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کے سبب فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔